اسلام آباد راولپنڈی میں بارش سے جل تھل ایک پنجاب کے زرعی علاقوں میں ژالہ باری نے کسانوں کو پریشان کر دیا۔ چکوال میں مکان کی چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بارشوں سے مختلف حادثات میں افراد جاں بحق، افراد کی تعداد 9 ہو گئی۔ تحریک انصاف آج لاہور مینار پاکستان پر سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ گریٹر اقبال پارک میں تیاریاں جاری، چیئرمین عمران خان لاہے عمل دیں گے۔ تحریک انصاف کے لاہور میں جلسے سے قبل رہنماؤں کی پکڑ دکڑ، فیصلہ آباد، گجرانوالہ، مانیوالا، جتوئی، صادق آباد، نارنگ منڈی اور ننکانہ صاحب، شاہکوٹ، سانگلہ ہل میں پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں اور ڈیروں پر پولیس کے چھاپے، متعدد کارکنان گرفتار۔ پنجاب اور کے پی کے میں مقررہ وقت پر انتخابات کرائیں۔ صدر عارف الوی نے وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا، کہا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے متعلقہ حکام عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کریں، دوسری صورت میں وزیراعظم کو توہین عدالت سمیت دیگر قانونی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ صدر آئینی دائرے میں رہیں، عمران خان کے حکم پر کٹ پتلی نہ بنے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا صدر ڈاکٹر عارف الوی کو مشورہ، کہا عمران خان سے دہشت گردی کرنے کا جواب لیں، یہ بتائیں جب مخالفین سے سیاسی انتقام لیا جا رہا تھا اس وقت انسانی حقوق کیوں یاد نہیں آئے؟ قرض دینے والوں کا ڈو مور کا مطالبہ نہ رکا، آئی ایم ایف نے اسٹاف لیول معاہدے کو دوست ممالک سے بر وقت معاونت اور سبسڈی ختم کرنے سے مشروط کر دیا۔ آئی ایم ایف آفیسر جولیا کوزک کی گفتگو، کہا پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے حج درخواستیں وصول کرنے والے بینکوں کی نامزد برانچیں ہفتہ اور اتوار کو بھی کھلی رکھنے کے احکامات جاری کر دیے۔ برانچیں 25 اور 26 مارچ کو حج درخواستیں اور واجبات جمع کرنے کے لیے کھلی رہیں گی۔ ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 46.65% تک جا پہنچی۔ آٹے، ٹماٹر، دودھ، دہی، چینی سمیت کئی اشیاء کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا۔ محکمہ شماریات نے عدد و شمار جاری کر دیے۔